کبھی سوچا ہے کہ قرآن سچ اور جھوٹ جیسے بڑے اور گہرے تصورات کو سمجھانے کے لیے قدرت کی چیزوں کو کیسے استعمال کرتا ہے؟ قرآن کی 13ویں سورت سورۃ الرعد میں ایک ایسی ہی حیرت انگیز مثال ہے جو بالکل یہی کام کرتی ہے۔ چلیں آج ذرا اس میں گہرائی میں اترتے ہیں۔ ذرا آنکھیں بند کر کے تصور کریں، ایک طرف تو زبردست بارش ہے جس سے وادیاں پانی سے بھر گئی ہیں، اور دوسری طرف ایک دھدکتی ہوئی بھٹی ہے جس میں دھات کو پگھلا کر صاف کیا جا رہا ہے۔ یہ دو بہت ہی طاقتور منظر ہیں جو آج ہماری گفتگو کا مرکز ہے۔ بس ابھی کے لیے یہ دونوں منظر ذہن میں رکھیے۔ ان کا آپس میں تعلق اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے جتنا ہم سوچ سکتے ہیں۔ ایک ٹھنڈا بہتا ہوا پانی اور ایک دہکتی ہوئی آگ، بظاہر تو یہ دونوں ایک دوسرے کی بالکل ضد لگتے ہیں، ہے نا؟ لیکن قرآن ہمیں دکھاتا ہے کہ ان دونوں میں ایک ایسا عمل مشترک ہے جو ہمیں سچائی اور جھوٹ کی فطرت کے بارے میں کچھ بہت ہی گہرا سکھاتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، اس مثال کی گہرائی تک پہنچنے کے لیے ہمیں پہلے اس کے جو اجزاء ہیں نا ان کو سمجھنا ہوگا۔ یہ پانی کیا ہے اور یہ جھاگ کس چیز کی علامت ہے؟ آئیے ایک ایک کر کے ان علامتوں کو کھولتے ہیں۔ تو اس خوبصورت مثال میں صاف، زندگی دینے والا پانی اور قیمتی دھات، یہ دونوں حق یعنی سچائی کی علامت ہیں۔ یوں سمجھیں کہ یہ وہ علم ہے جو لوگوں کو طاقت دیتا ہے، یا ایمانداری کے وہ کام ہیں جو معاشروں کو جوڑتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن میں حقیقی وزن اور فائدہ ہوتا ہے۔ اور پھر آتا ہے اس کا بالکل الٹ، سیلاب کے اوپر کا جھاگ اور پگھلی ہوئی دھات سے نکلی ہوئی میل۔ یہ باطل یعنی جھوٹ کی علامت ہیں۔ یہ تمام سطحی کھوکھلی چیزیں ہیں، جیسے کہ افواہیں، جھوٹے وعدے یا وہ تکبر جو کسی کو تھوڑی دیر کے لیے تو اچھا محسوس کراتا ہے لیکن اس کی کوئی حقیقی قدر نہیں ہوتی۔ یہاں دیکھیں، فرق بالکل صاف نظر آ رہا ہے۔ ایک طرف ٹھوس، وزنی اور فائدہ مند سچائی ہے، دوسری طرف ہلکا، بے وزن جھوٹ ہے جو صرف شور مچاتا ہے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو اب جب ہم نے بنیادی علامتوں کو سمجھ لیا ہے تو آئیے تھوڑا اور گہرائی میں چلتے ہیں۔ حق اور باطل کی اصل خصوصیات کیا ہیں؟ یہاں سے یہ مثال اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، باطل بالکل جھاگ کی طرح بہت شور مچاتا ہے، سب کی توجہ اپنی طرف کھینچتا ہے، لیکن اندر سے بالکل کھوکھلا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس حق اکثر خاموش اور نظروں سے اوجھل رہتا ہے، جیسے پانی سطح کے نیچے بہتا ہے، لیکن اصل طاقت اور وزن اسی میں ہوتا ہے۔ اور سب سے اہم بات پتہ ہے کیا ہے؟ جھاگ پانی کے بغیر وجود میں آ ہی نہیں سکتا۔ باطل کو زندہ رہنے کے لیے سچ کے کسی نہ کسی سہارے کی ضرورت پڑتی ہی ہے۔ اور یہ کوئی پرامن کو ایگزسٹنس نہیں ہے۔ یہ آیت ہمیں دکھاتی ہے کہ حق اور باطل ہمیشہ ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں۔ حق صرف باطل کو بے نقاب نہیں کرتا بلکہ اسے کچل دیتا ہے۔ یہ ایک فعال، طاقتور قوت ہے جو جھوٹ کو ختم کر دیتی ہے۔ اب ایک لمحے کے لیے ذرا پیچھے ہٹتے ہیں۔ یہ طاقتور مثال ایسے ہی نہیں آ گئی۔ یہ سورۃ الرعد یعنی گرج کا حصہ ہے، اور اس سیاق و سباق کو سمجھنا سب کچھ بدل دیتا ہے۔ یہ مثال تو ایک بڑے ڈیزائن کا صرف ایک حصہ ہے۔ پوری صورت ہمیں چیزوں کو ان کی ضد سے سمجھنے میں مدد کرتی ہے۔ اندھیرے کا تجربہ کیے بغیر روشنی کی قدر نہیں ہوتی نا؟ بالکل اسی طرح حق اور باطل کو ایک ساتھ رکھ کر قرآن ہمیں دونوں کو زیادہ واضح طور پر دیکھنے میں مدد کرتا ہے۔ سورۃ الرعد ہمیں دنیا کو ایک مختلف نظر سے دیکھنے کی دعوت دیتی ہے۔ یہ کہتی ہے، غور کرو، گرج، بجلی، اگنے والے پھل یہ صرف بے ترتیب واقعات نہیں ہیں، یہ ان گہرے، پوشیدہ قوانین کی طرف اشارے ہیں جو اس کائنات اور ہماری اپنی زندگیوں پر حکومت کرتے ہیں۔ تو اس سب کا آج ہمارے لیے کیا مطلب ہے؟ ہم اس قدیم حکمت کو اپنی جدید مصروف زندگیوں میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ یہ مثال صرف ایک خوبصورت کہانی سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ ایک عملی رہنما ہے۔ اور اسی صورت میں تبدیلی کا ایک بہت ہی بنیادی قانون بھی بتایا گیا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ حقیقی تبدیلی باہر سے نہیں آتی، وہ اندر سے شروع ہوتی ہے۔ جب تک ہم خود کو بدلنے کا فیصلہ نہیں کرتے، ہماری حالت ویسی ہی رہے گی۔ یہ ایک بہت ہی گہرا اصول ہے۔ تو یہ مثال ہمیں ایک طرح کا 3 سٹیپ کا فارمولا دیتی ہے۔ پہلا، جھاگ کو پہچاننا سیکھیں، وہ تمام شور، ہیجان اور سطحی رجحانات جو ہماری توجہ کھینچتے ہیں۔
دوسرا، پانی کی تلاش کریں، وہ اعمال، علم اور رشتے جن میں حقیقی وزن اور فائدہ ہے۔ اور آخر میں سب سے اہم، اپنی توانائی ان چیزوں پر مرکوز کریں جو باقی رہتی ہیں، نہ کہ ان پر جو صرف شور مچاتی ہیں۔ اگر اس پوری بات کا نچوڑ ایک جملے میں نکالنا ہو تو وہ یہ ہے، جو چیز لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ یہی حتمی معیار ہے۔ کیا ہماری کوششیں جھاگ کی طرح غائب ہو جائیں گی، یا وہ پانی کی طرح باقی رہیں گی جو دوسروں کی پرورش کرتا ہے؟ تو آخر میں یہ سوال اپنے آپ سے پوچھنے کا ہے۔ اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنے کام، اپنے تعلقات، اپنی عادات کو دیکھیں۔ کیا چیز حقیقی زندگی بخش پانی ہے، اور کیا چیز محض شور مچانے والا جھاگ ہے جو ہمارا وقت اور توانائی ضائع کر رہا ہے؟ یہ مثال ہمیں انتخاب کرنے کا ایک پیمانہ دیتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم اسے استعمال کریں گے؟